اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ آج کی اس نشست میں الحمدللہ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے 8ویں رکوع کی آیت نمبر 67 یعنی 66 سے لے کر آیت نمبر 71 تک 5 آیتیں اس وقت پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ آسان زبان میں ارشاد فرمایا رب نے، اور جب فرمایا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے۔ انہوں نے کہا یعنی قوم کے لوگوں نے کہ دعا فرمائیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح فرمائے ہم پر کہ کیسی ہو وہ۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، ایک دم کم عمر، اس کے درمیان، پھر کرو جو کچھ تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح فرما دے ہم پر اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہو جو بہت ہی خوشنما لگے، گہرے زرد رنگ کی گائے ہو جو بہت سی خوشنما لگے دیکھنے والوں کو۔ انہوں نے کہا کہ اور دعا فرما دیجیے اپنے رب سے وہ بیان فرمائے ہم پر کہ کیسی ہو وہ کہ اس میں ہمیں شبہ ہو گیا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم ضرور سمجھ لیں گے یا ہدایت پا لیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ایسی گائے کہ نہ وہ استعمال کی گئی ہو زمین کے جوتنے میں اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرنے میں سینچنے میں، ٹھیک ٹھاک کوئی داغ نہ ہو اس میں۔ قوم کے لوگ بولے ہاں اب آپ بالکل صحیح بات لے آئے۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، حالانکہ وہ اسے کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ جیسا کہ اس کے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس وقت جو آیات زیر تلاوت ہیں اس میں بنی اسرائیل کے مختلف واقعات کو رب کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ اس حصے میں جو آیتیں اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئیں قوم کے عقائد، حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے
انسانوں کے ایمان، ان کے عقیدے کی درستگی اور ان کے اعمال کی درستگی۔ اس کے پہلے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ دراصل ایمان، وہ ایمان جسے قرآن ایمان کہتا ہے، یہ وہ ہے جس کی تعریف، جس کی تشریحات خود قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ جیسے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ اعلان فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ یہ بات ارشاد فرمائیے کہ میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ گویا ایمان کی بنیاد بھی اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بنی اسرائیل، اس کے پہلے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہے کہ ہمسایہ اقوام کو دیکھ کر یا جو بھی اس کے وجوہات ہوں، ان کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں گائے کا تقدس بیٹھا ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ عقیدہ توحید صرف فقط ایک اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کے سوا کسی اور چیز کا یہاں پر کوئی تصور نہیں ہے۔ تو ان کے دل کے اندر کی گہرائی سے ان کے اس مرض کو نکالا جائے، مفسرین فرماتے ہیں اس کے لیے رب کائنات نے انہیں یہ حکم فرمایا کہ تم ایک گائے کا ذبیحہ کرو، اس کو ذبح کرو۔ اب اس کے ان آیات بینات کے فوراً بعد اس ذبح شدہ گائے کا ایک اور استعمال بھی انشاءاللہ آئے گا آپ کے سامنے، لیکن ابھی یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اللہ نے تم حکم فرمایا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے قالوا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ اکمل ترین بناتے ہیں، ہر اعتبار سے ان کی ذات اکمل ترین ہوتی ہے۔ اب جب قوم یہ کہتی ہے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو حضرت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے آپ کا خادم عرض کرنا چاہے گا۔ ہنسی مذاق یہ آج کے معاشرے کا ایک بڑا اہم جز بن گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دین ہے، اور دین کہتے ہیں طریقۂ زندگی کو، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ، اتنا مکمل قرآن نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تم پر تمہارے دین کی تکمیل کر دی۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ کتاب و سنت میں اس کی ہدایات موجود نہ ہوں۔ ہنسی مذاق کا ایک جز، یعنی کسی بات کو اس انداز میں کہا جائے کہ سامنے والا اس سے محظوظ ہو، لیکن اس کی ایک بنیادی شرط ہے، اور میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں کہ اس کو یاد رکھیے کہ اس انداز بیان میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ شریعت مطہرہ میں جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ ایک مومن اور کوئی بات خلاف واقعہ کہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسی غلیظ بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جھوٹ اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دیں کہ جس دین کو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس دین کو دین حق فرمایا۔ قرآن شریف میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ گویا ہم اس بات کا تہیہ کر لیں، اپنے نفس کو اس کا پابند کریں کہ ہماری زندگی میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہوگا۔
اب یہ جو ہنسی مذاق کا پہلو ہے، اس میں عموماً جھوٹ بول کر لوگ محظوظ ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے۔ اور ابھی ہمارے ہاں اس ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک انتہائی یعنی ذلیل قسم کی حرکت جو اپریل فول نام سے منائی جاتی ہے کہ 1 اپریل کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنانا جیسے کوئی بہت بڑی فتح کا جشن منانے جیسی چیز ہے۔ میں بہت ادب سے آپ سے عرض کرتا ہوں، لوگ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ بھی وہی کرنے لگیں گے تو یہ ہمارے لیے انتہائی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ کیا کرنا چاہیے؟ انسان ہونے کے ناطے انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے، اس کے کیا فرائض ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کی ذات سے کسی انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا معنی یہ کہ ہمارا وجود سراپا نفع ہونا چاہیے انسانوں کے لیے، قطع نظر وہ کس دھرم کا ماننے والا ہے، کس دین کا ماننے والا ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے، اس کا کیا مسلک ہے، یہ سب ہماری بحث کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ عبد اور معبود کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری ذات سے ہمیشہ سامنے والے کو نفع پہنچے، اس کو فائدہ پہنچے۔ میں تو اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کی آپ سے درخواست کروں کہ اگر ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کسی کو سکھ نہیں دے سکتے، تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو اس کا پابند کر لیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچ سکے، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ ظاہر ہے کہ جب ہنسی مذاق میں آدمی جھوٹ بولتا ہے سامنے والے کو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ واقعات آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ معمولی ہنسی مذاق کبھی بڑھ کر قتل و غارت گری تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اسلام نے ایسی ساری چیزوں پہ بندش لگا دی، روک لگا دی، جس کا نتیجہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی بات اس انداز میں کہی جائے کہ وہ سچائی کے خلاف نہ ہو، اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو، اور اس کے بعد سامنے والا جب اس کی حقیقت جانے تو اس کو بھی ایک طرح کی فرحت محسوس ہو، اس کی پوری اجازت ہے۔ جیسے حدیث شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے راویان حدیث میں کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی۔ آپ اصحاب صفہ میں سے۔ صفہ کیا چیز ہے؟ ابھی بھی جن لوگوں نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی ہوگی، جن کو نہیں میسر آئی، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ عمرہ اور حج الحمدللہ ایسے اسفار ہوتے ہیں جس میں حرمین شریفین کی زیارت کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی زندگی کے وہ سب سے زیادہ قیمتی لمحات جو حرمین کی زیارت میں گزرتے ہیں، اس سے زیادہ اچھے لمحات کبھی زندگی میں آ نہیں سکتے۔ اللہ آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صفہ رسول جو اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن شروع میں جب مسجد نبوی کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی تو اس وقت یہ صفہ کہتے ہیں چبوترے، تو یہ صفہ جو تھا یہ حضرت کے مسجد کے سامنے تھا۔ اس پہ وہ صحابہ قیام پذیر تھے جن کا کوئی گھر بار ہی نہیں تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے، حصول دین کے لیے، خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ وہی ان کا گھر، وہی ان کا مکان، وہی سب کچھ، اور پھر کھانے پینے کا کیا انتظام ہو سکتا ہے اس کا آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ بس وہ صفہ ہی ان کی پوری دنیا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہے۔ اصحاب صفہ کی جو تعداد تھی وہ محدثین کے نزدیک بڑھتی گھٹتی رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیاں پالنے کا بہت شوق تھا۔ یہ ابو ہریرہ جو کہا جاتا ہے اصل میں اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان میں بلیوں کا باپ یا بلیوں والا۔
اب چونکہ وہ بلیاں بہت پالتے تھے اور بلیاں ان سے لگی رہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، ایک اونٹ چاہیے، میرے پاس اونٹ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں انشاءاللہ تمہارے لیے ایک اونٹنی کے بچے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ وہ صحابی کے ذہن میں اونٹنی کا بچہ، جب یہ لفظ سنا جائے تو اونٹنی کا بچہ ذہن میں آتا ہے، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو سواری کے لیے چاہیے، مجھے تو استعمال کے لیے چاہیے، میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا؟ آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا ارے اللہ کے بندے، کوئی بڑے سے بڑا اونٹ بھی ہو تو بہرحال کسی نہ کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے نا وہ۔ تو یہ باتیں آپ دیکھیں کہ اس میں سامنے والا محظوظ بھی ہو، لطیف انداز بیان ہے، لیکن سچ کے سوا حق کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس آیت شریفہ کی روشنی میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ یہ شان نبوت کے خلاف ہے کہ ہنسی اور مذاق، اور ایسی ہنسی مذاق جو سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچائے، جو حق کے خلاف ہو، ورنہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ایسا لطیف انداز گفتگو استعمال کیا جائے جس سے سامنے والا محظوظ ہو، اور اس شرط کے ساتھ کہ اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو، شریعت مطہرہ میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے۔ اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ٹھیک ہے اگر واقعی اللہ کا حکم ہے پھر آپ اب یہ دعا کیجئے، اللہ سے یہ پوچھئے کہ وہ ہم سے بیان فرمائے کہ وہ کیسی ہو۔ حضرت نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ حضرت نے فرمایا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ بچہ ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیانی عمر کی، فافعلوا ما تؤمرون۔ پھر حضرت نے فرمایا کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس پورے واقعے میں ایک خاص بات آپ دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ نے پہلے جو حکم فرمایا کہ بھئی ایک گائے ذبح کرو، ان کا کام کیا تھا کہ ایک عدد جانور لاتے، بسم اللہ اللہ اکبر کر دیتے، لیکن انہوں نے سوال در سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ سوال در سوال نہ کرتے، بہت زیادہ پوچھ گچھ کا معاملہ نہ کرتے، تو جو کچھ جیسا بھی جانور ذبح کر دیتے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا۔ لیکن سوال در سوال میں جتنا زیادہ انہوں نے سوال کیا، اسی درجے میں ان کے لیے وہ کام مشکل ہوتا گیا۔ اب انہوں نے پوچھا، جب عمر ان کو معلوم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ قالوا لنا ربک یبین لنا ما لونھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ پوچھ لیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ رب نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ کے زمانے قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین۔ فرمایا تمہارا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسا ہو، اس کا رنگ گہرا زرد نہیں، فرمایا کہ صفراء فاقع لونھا، گہرا زرد رنگ ہو، تسر الناظرین، اور ایسا یعنی چمکتا ہوا رنگ، اتنا خوبصورت رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو بھی بھلا لگے۔ تسر الناظرین میں ایک لفظ ہم سرور کا استعمال کرتے ہیں، یہ عین عربی کا لفظ ہے کہ جس سے دیکھنے والوں کو بھی سرور آئے، واہ بھائی کیا خوبصورت رنگ ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ سوال در سوال کر کے اس کام سے ہی بچنا چاہتے تھے۔ وہ اصل میں قربانی پیش کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، جانور ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب انہوں نے مزید سوال کیا کہ یہ بھی پوچھ لیجئے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ابھی بھی ہم کو شبہ ہے اس کے بارے میں، یہ بہت سارے ہیں، اس میں کون سا کیسا ہونا چاہیے، ایک مرتبہ اور بیان فرما دیں۔ انشاء و انا انشاء اللہ لمہتدون۔ اب کی بار جو اس کے اشارے دیے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے، بات ہم پر واضح ہو جائے گی کہ کیسے جانور کی قربانی دینی ہے۔
کیسے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی شان اللہ تعالیٰ ان پر ان کے اپنی شایان شان رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم تک جو اسلام آیا ہے ناظرین، اس کا ذریعہ صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات عالی ہے۔ انہوں نے ساری وہ قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں اس دین کے لیے جس کا آج کی نسل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جن حضرات کو پسند فرمایا تھا، یہاں یہ بات اور بھی آپ یاد رکھیں کہ جیسے حضرات انبیاء ہیں، حضرت انبیاء کی ذات جو ہے یہ وہ ہے جن کو اللہ نے منتخب فرما لیا، اور جس کو منتخب فرما لیا پھر اس کے بعد یہ کوئی کسبی مقام نہیں ہوتا، کوئی بہت محنت کرے گا اور وہ نبوت کا مقام، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح صحابیت کا مقام جو ہے وہ بھی بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کیوں کر؟ دیکھیے، صحابی اس کو کہتے ہیں جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ یہ مخصوص طبقہ ہے جن لوگوں کو اللہ نے اس سعادت کے لیے منتخب فرما لیا تھا، چن لیا تھا۔ بعض بزرگوں کے نام، ایک نام آپ اکثر و بیشتر سنتے ہوں گے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو یمن کے رہنے والے ہیں، انہوں نے عہد رسالت کو پایا ہے، عہد رسالت کو پایا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم ان کے نام کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمۃ اللہ علیہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ صحابی نہیں ہیں۔ آپ بڑی یعنی اتنی اعلیٰ شخصیت اللہ نے اپنے اس بندے کو بنایا ہے کہ احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں جن کا مقام کا انداز فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک حضرات ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، فرمایا یہ اویس قرنی کو دے دینا۔ اور آپ نے فرمایا اویس قرنی سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا فرمائے۔ ایسی شخصیت حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عہد رسالت پایا ہے، لیکن اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت کی وجہ سے وہ دربار رسالت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ میں جاؤں گا، بوڑھی والدہ صاحبہ ہیں، ان کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ یہ اہل اللہ ہی جانتے ہیں، اہل اللہ کے نیک بندے ہی جانتے ہیں کہ ماں کا اللہ نے کیا مقام بنایا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میری والدہ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عہد پانے کے بعد بھی حضرت کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک مرتبہ والدہ صاحبہ کی اجازت لے کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان دنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر کہیں تشریف لے گئے تھے اور حضرت اویس قرنی آپ کی زیارت نہیں کر سکے۔ اب ظاہر ہے کہ عہد رسالت کو پایا ہے، اس درجے کا مقام ولایت اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا فرمائیں گے، لیکن زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کی تقدیر میں نہیں لکھی۔ تو اس سے آپ انداز فرمائیں کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں۔ صحابہ کا ادب، احترام، ان کے مقام کا استحضار، اس کا خیال، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک اہم ترین جز ہے۔ اور یہ خیال رکھیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں ہلکی سی بھی گستاخی آدمی کے ایمان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کی شان دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم فرماتے وہ بلا تکلف اس پر عمل پیرا ہو جاتا، سوال در سوال۔ یہ حضرات صحابہ کی عادت ہی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ احادیث مبارکہ جو ہیں اس کا ذخیرہ دیکھیں، اور اس کے بعد یہ جو ہمارے یہاں مسائل اور پھر علم فقہ اور پھر اس کی تشریحات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ہمارے جیسے کم علم لوگوں کے لیے بعد کے علماء نے یہ ساری کاوشیں اور محنتیں کی ہیں، ورنہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی اللہ تعالیٰ نے ایسی
فطرت بنائی تھی کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے نکلتا بس اس پر بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کوئی پوچھ گچھ کیے، بغیر کوئی یعنی رد و قد کیے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ اس کی وجہ سے الحمدللہ اسلام ہمارے لیے اتنا آسان اللہ نے بنایا ہے، ورنہ اس بنی اسرائیل کا حال دیکھو، ایک جانور ذبح کرنے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے اور اس پر اتنے سوال کیے، اور سوال کرنے کے بعد اب جب انہوں نے پوچھا کہ ہمیں شبہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اب ہم سمجھ لیں گے، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث۔ اچھا اب اور پوچھتے ہو کیسی ہونا چاہیے؟ تو فرمایا سنو، وہ ایسی ہونا چاہیے کہ اس کو نہ استعمال کیا گیا ہو کبھی زمین کے جوتنے میں اور نہ ہی کھیت کی سینچائی میں، مسلمہ مسلمہ بالکل ٹھیک ٹھاک، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہونا۔ فرمایا انہوں نے کہا قالوا لا نجیتا بالحق۔ اب جب یہ بھی جواب آ گیا تو کہنے لگے ہاں اب آپ صحیح بات پہ آئے ہیں، اب بالکل صحیح سمجھ، فذبحوہا، یہ رب تعالیٰ فرمایا فذبحوہا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، یہ رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے سوال در سوال کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہم اتنے سوال کریں کہ اس کام کے کرنے سے ہمیں منع کر دیا جائے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا انہوں نے سوال در سوال کیا اتنا زیادہ معاملہ ان کے لیے الجھتا گیا، ہے نا۔ رب کائنات نے جیسا حکم ارشاد فرمایا تھا اگر وہ پہلے ہی مرتبہ ایک کیسا بھی جانور لا کے ذبح کر دیتے معاملہ پورا ہو جاتا۔ اور میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ جو مسائل ہیں، ہر چیز ہوتا ہے جو خاص طور سے دینی اور شرعی مسائل ہوتے ہیں، اس میں کچھ بنیادی مسائل ہوتے ہیں اس کو اور اس کے بعد پھر اس کی کچھ فروع ہوتی ہیں۔ تو عوام الناس کے لیے ضروری ہے کہ جو بنیادی مسائل نہ معلوم ہوں تو قرآن نے فرمایا بھی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ نہ معلوم ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ لیکن اس کے بعد بہت زیادہ جو لوگ مسائل کو باریک پیسنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ سے عرض کروں یہ دین حنیف جو ہے اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان اس دین کو بنایا ہے، اور عمومی مسائل جو ہمیں معلوم ہوں ان عمومی مسائل پر اللہ کا خوف کرتے ہوئے، اللہ کی محبت رکھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس پر ہم عمل کریں۔ ضروری مسائل کا جاننا تو بہت ضروری ہے، لیکن جو لوگ بہت باریک مسائل جاننا چاہتے ہیں، جیسے میں عرض کروں کہ دین کا سیکھنا یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن یہ علم دین کا فرض کرنا یہ جو فرض ہے وہ اس کے بنیادی مسائل کو۔ اب کیا ہر مسلمان کے لیے عالم دین ہونا فرض ہے؟ ہرگز نہیں۔ عالم ہونا یہ فرض کفایہ ہے، بنیادی علوم، توحید کیا ہے، عقیدہ میرا کیسا ہونا چاہیے، شرک کس کو کہتے ہیں، کھانے میں حرام و حلال کے مسائل، جائز و ناجائز کے مسائل، اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، کن چیزوں کو، میرے نماز کے مسائل، میرے طہارت کے مسائل، میری نماز درست ہونا چاہیے، میری زکوٰۃ میں ادا کروں اس کی مجھے کیلکولیشن برابر آنی چاہیے، اسی طرح جب مجھ پر حج فرض ہوا تو میں حج ادا کروں، یہ بنیادی مسائل ہیں۔ لیکن اب اس کی ایک دم باریکی ہے، جیسے آپ دیکھیے حج کے مسائل پر ایسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ بیچارے بڑے سے بڑا عالم بھی اب اس کی تشریح کرتا ہے تو اس کے لیے بھی مشکل پیش آتی ہے۔ تو یہ عام مسائل جو ہے یہ امت کے لیے اس میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ علماء کے لیے ہے، اور جس کسی ایک انفرادی طور پر کسی کو ضرورت پیش آتی ہے وہ اہل علم سے، علماء سے رابطہ کر لے، اس سے اس کی تشریحات معلوم کر لے۔ لیکن بنیادی علوم جو ہیں بطور خاص عقائد کے تعلق سے، حرام و حلال کے تعلق سے، طہارت پاکی ناپاکی کے اعتبار سے، جیسے خواتین ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کے مسائل ان کو معلوم ہونا چاہیے، ضروری ہے، اس لیے کہ طہارت جو ہے یہ فرائض میں سے اہم ترین فریضہ ہے۔ ہماری ساری عبادات جو وہ طہارت کے اوپر ہوتی ہیں۔ وضو کن چیزوں سے ضائع ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور کچھ ایسی غلط باتیں جو عوام میں مشہور ہیں
کہ فلاں چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، اصلاً اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن باریک مسائل جو ہے یہ علماء کے لیے ضروری ہے، اور پھر اس میں سے اس کی ضرورت ہر آدمی کو پیش نہیں آتی، جس کو پیش آئی وہ علماء سے اس سلسلے میں جا کے رابطہ کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین کے حاصل کرنے کی اور جو ضروری معلومات ہیں ان سب بنیادی معلومات کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔